الرحیم. ہاں یہاں پر سے ہم یہ سیکنڈ جو ٹریک ہے سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے 49 کا سیکنڈ ٹریک ہے یہ، جس میں میں آیت نمبر 47 48 49 پڑھنے جا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. تو یہاں پر اب یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون، یعنی تم لوگ جو ہے وہ خوب مطلب اگاؤ گے. تزرعون 7 سنین، 7 سال تک تم لوگ بہت زیادہ اگاؤ گے، یعنی کہ مطلب یہ کراپس جو ہے اناج. دأبن فما حصدتم، اور تم اس کو مطلب جو حصدتم یعنی ہارویسٹ کرو گے، جو فصل کٹتی ہے نا، تو وہ بھی مطلب جیسے کہ تم بہت ساری یعنی فصل جو ہے وہ کاٹو گے، لیکن بہت ساری جو ہے اس کو تم سب کی سب جیسے اناج باہر نکال دیتے ہیں نا اس کی کورنگ میں سے، جو اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے نا جس سے بھوسا جو ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ تم اس کے اندر ہی رکھو گے، اور باقی جتنی تھوڑی سی جو ضرورت ہے تو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تو اس کی جو ایئرز، اس کے جو اناج کی کورنگ ہے اور جو اس کے کون کی بالیاں ہیں اسی میں رہنے دو گے اس کو. الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، مما تاکلون، جو تم کو کھانے کے لیے ضرورت ہے. یعنی اگے گا تو بہت سارا، اتنا سارا اگے گا کہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. یعنی کہ جب کھیت کے اندر وہ پورے کے پورے جیسے مطلب جو کھیت جو ایک دم پورا بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو ویسا، لیکن اس کو تم تھوڑا سا ہی نکالو گے اور کھاؤ گے، باقی سب کو اس کی کورنگ کے اندر ہی چھوڑ دو گے. تو یہاں پر ہے کہ یوسف علیہ السلام said for 7 years shall you diligently sow as is your wont, and the harvest that you reap you shall leave them in the year except a little of which you shall eat. اور اس کی بھی نوٹ ہے 1704. یوسف علیہ السلام not only shows what will happen، یعنی کیا ہونے والا ہے خواب کی تعبیر وہ بھی انہوں نے بتائی، بٹ unasked، یعنی جو تم نے پوچھا بھی نہیں ہے، suggest the measures to be taken for dealing with the calamity when it comes، یعنی کہ اس کے لیے تمہیں کیا مطلب سب تم کو میجر کیا لینا پڑے گا، یعنی کس طرح سے اس کو حالات کا وہ جو سامنا کرنا پڑے گا جب یہ آئے گی کلامٹی، یعنی کہ جو بھی بارش نہیں ہوگی اور جو وہاں پر مطلب فیمین ہوگا، تو اس کے اندر تمہیں کیا احتیاط کرنی پڑے گی. دیر ول بی 7 years of abundant harvest، تو 7 سال ایسے ہوں گے جس میں کہ خوب تمہاری مطلب کھیتیاں جو ہے وہ بہت ابل کے آئے گی. with diligent cultivation they could get bumper crops ہوتے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے، یعنی ان کے جو بالیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، یعنی اتنی بھری ہوئی. of them they should take a little for their sustenance، تم کو کھانے پینے کے لیے تھوڑا سی جو ضرورت ہے بس اتنا ہی لینا، باقی پورا سٹور کرنا، and store the rest in the year، اور اس کی بالیوں کے اندر ہی اس کو سٹور کرنا. the better to preserve it from the pest that attack corn heaps when they have passed through the threshing floor، یعنی جہاں پر اس کو مار کے جو الگ کرتے ہیں وہاں پر تو وہ پیسٹ جو ہوتے ہیں کیڑے وہ اس کو لگ جاتے ہیں کھاتے، تو اس کو ویسی کی ویسی بالیوں کے سمیت اس کو تم پریزرو کرنا. تو یعنی علاج بھی بتا دیے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، لیکن ساتھ میں تم کو یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو تم کو اس اناج کو اس کی اوپر کی کورنگ سے الگ مت کرنا، کیونکہ وہ خود ہی اس کے لیے وہ بن جائے گا جیسے کہ مطلب جو پیسٹ سے بچانے کے لیے. آیت نمبر 48. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، اب اس کے بعد آئیں گے 7 سال وہ جو بہت ہی بھیانک ہوں گے، ڈریڈفل ہوں گے. وہی تو ہے جو فیمین کے، کیونکہ ابھی تو اگا نہیں گئے تھے 7 سال، اب ہے جب کھانا نہیں ہوگا اور اب جو تم نے سٹور کیا تھا اس کو یوز کرنا پڑے گا تب. تو ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، تو اب وہ آئے 7 سال جو پورے قحط کے ہیں.
یا کلنا ما قدم تم، جو تم نے پہلے جو رکھا تھا وہ اب تم مطلب اس کا استعمال کرو گے نا، تو وہ اب جو پہلے جو تم نے جمع کیا تھا وہ کھائے گا نا ابھی یہ اس کو، یعنی وہی نا موٹی گائے جو دبلی گائے کو کھا رہی ہے. ما قدم تم لہن الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے یعنی یہ سب تم کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لے کے کھانا پڑے گا، سب کو دینا بھی پڑے گا، نہیں تو سب بھوک سے مر جائیں گے چاروں طرف کے، ایجپٹ اور ایجپٹ کے چاروں طرف کے سارے جتنے بھی گاؤں ہے سب، تو وہ سبھی لوگ ہوں گے نا، تو یعنی کتنے سارے یعنی ورلڈ کے کتنے سارے لوگ آئیں گے، تو جو مگر پھر بھی تم کو تھوڑا سا بچانا ہی پڑے گا. الا قلیلا مما تحسنون، وہ تحسنون میں حسن ورڈ ہے، یعنی کہ جیسے تم نے اس کو جیسے بولتے نا گارڈ کیا تم نے، وہ تھوڑے سے اناج تم کو بچانا پڑے گا دانے، کیونکہ پھر تم اگاؤ گے کیسے؟ اگر سارے دانے ختم کر دیے تو اگاؤ گے کیسے؟ تو پورے خواب کی تعبیر بھی ساتھ میں اس میں کیا پروٹیکشن لینا ہے، ایوری تھنگ یوسف علیہ السلام نے بتایا. دین ول کم آفٹر دیٹ پیریڈ 7 dreadful years which will devour what you shall have laid by in advance for them, all except a little which you shall have specially guarded. اس کا ہے 1705 there will follow 7 years of dreadful famine. اب یہ ہے قحط کے 7 سال بہت ہی بھیانک, which will devour all the stores which they have been laid by in the good years. تو وہ اچھے سالوں میں جو اگایا تھا اب وہ جو جمع کیا ہوا ہے اب وہ کھائیں گے. They must be careful, لیکن یہاں بھی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. Even during the famine, جب قحط کا ٹائم ہے تبھی بھی, not to consume all the grain, سب کا سب اناج مت کھا جاؤ. They must be special arrangement, save a little for seed, کیونکہ تم کو نیکسٹ اگانے کے لیے تو اناج کے دانے تو چاہیے نا. Lest they should be helpless even when the Nile brought down abundant waters from the rains at its sources. تو اگر چاہے نائل جو ریور ہے, نیل, دریائے نیل, اگر وہ اتنا بھرپور بھی پانی لے کر آئے لیکن اناج نہیں ہے تو تم کیسے اگاؤ گے؟ اب ہے آیت نمبر 49. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم یاتی, اب آئی اس کے بعد, من بعد اس کے بعد, ذالک عام وہ سال, فیہ یغاثو یعنی جس کے اندر یعنی بہت پانی برسا, یعنی کہ بہت بارش ہوئی. یغاث الناس یعنی انسانوں کے لیے مطلب بہت سارا پانی ہوگا. وفیہ یعصرون, اور وہ نکالیں گے بہت سارے رس اور بہت سارے آئل. یعصرون کا مطلب ہے عصیر یا جو بھی جو جوس اور وائن. تو اب جو اولیوز اگیں گے تو نیچرلی آئل نکلے گا, اور اگر انگور اگیں گے تو اس میں سے شراب وائن بنے گی. تو یہ سب نکالیں گے انسان یعنی لوگ. Then will come after that period a year in which the people will have abundant water and in which they will press wine and oil. 1706 This is a symbol of a very abundant year. یعنی وہ سال تھا جس میں خوب بھرپور بارش ہوئی, دریائے نیل جو ہے وہ بھی خوب بھر گئی لبالب. Following the 7 years of drought, اور قحط کے 7 سال جو ہے وہ بیتے. The Nile must have brought abundant fertilizing waters and silt from its upper reaches. تو دریائے نیل جو ہے اس نے بہت سارا پانی بھی لے کر آئی اور بہت سارا مطلب جو یعنی کھیتوں کے لیے سب اگانے کے لیے باغوں کے لیے ضرورت ہے. اور ایک ہوتا ہے سلٹ, وہ ایک سوئل ہوتا ہے جو اور وہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے. And there was probably some rain also in lower Egypt. اور جو لوور ایجپٹ کا پارٹ ہے جو وہاں پر بھی بارشیں ہوئی. The wine and the olive trees which must have suffered in the drought now revived. تو یہ جو تھی یعنی کہ انگور اور اولیو, زیتون, تو یہ سب جو ہے یہ بھی تو مطلب قحط کے ٹائم پر یہ بھی سب سوکھ گئے ہوں گے نا. تو اب یہ پھر سے جیسے مطلب ریوائیو ہوئے اور یہ پھر سے اگ رہے. اینڈ yielded their juice and their oil, یعنی کہ جیسا کہ ان کا جوس نکلتا ہے جیسے ان کا آئل نکالا جاتا ہے وہ سب نکلا. among the annuals also the oil seeds such as linseeds اور سیسمم اینڈ دا کیسٹر آئل پلانٹ, یہ سب آئل کے لیے ہے نا, جیسے تل اور پھر لنسیڈ اور جو کیسٹر آئل یہ سب جس میں سے آئل نکلتا ہے. must have been grown as there was irrigated land
یعنی وہاں پر بہت ہی زرخیز زمین بھی تھی ٹو اسپیئر فرام دا ابنڈنٹ گرین کراپس، اور اس جو مطلب اتنا سارا جو اناج جو تھا وہ بھی جیسے اگا، اس میں سے جو بچی ہوئی زمینیں ہیں اس میں یہ چیزیں بھی اگی کیونکہ انسانوں کی ضروریات ہے وہ. اینڈ دا پیپل اسپرٹس ریوائوڈ، اور لوگوں کے جو ہے جیسے جو نیچرلی اب ان کی بھی تو ان میں بھی تو زندگی آ گئی نا، ٹو انجوائے دا فائنر پروڈکٹس آف دا ارتھ، کہ زمین کی اتنی اچھی پیداوار جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے انجوائے کرنے کے لیے. وین دیئر ایبسولوٹ نیسیسٹیز ہیڈ بین مور دین میٹ ان دیئر گرین کراپس، کہ وہاں پر یعنی سب سے زیادہ ضروریات ان کی وہ تھی جو اناج کے ساتھ، لیکن باقی کی بھی تو ضروریات انسان کی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اب ان کو ملی، تو یعنی اب وہ لوگ بھرپور اس کو انجوائے کر رہے ہیں.